ادعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم اليريسين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ یہ خط جو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جس خط کی شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ شروعات ہی میں اللہ کا نام، خدا کی صفت رحمان رحیم کا ذکر لا کر کے اشارہ کر دیا کہ اللہ رب العزت اپنی ذات و صفات میں وحدہ لا شریک ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی ہی تعمیل لازم ہے۔ ساتھ میں یہ سمجھ میں آیا کہ اگر کوئی خط لکھا جائے تو خط کی شروعات بسم اللہ سے ہو، اس کے بعد پھر آگے خط شروع ہوتا ہے من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم، کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور یہ خط جا رہا ہے ہرقل عظیم الروم کی طرف۔ اس میں خط کا طریقہ سمجھ میں آیا کہ شروعات ہی میں اپنے نام کو لکھنا چاہیے، تاکہ جب آپ کا خط پہنچے گا تو وہ بندہ شروعات ہی میں اس کو پتہ چل جائے کہ یہ خط کس کا ہے، تاکہ یہ نہیں کہ اس کو پھر تلاش کرنی پڑے اور پریشان ہونا پڑے کہ خط کس نے بھیجا۔ لیکن ہم پھر خط لکھتے ہیں جناب، محترم، مکرم، فلاں، یہ وہ لقب القاب، پھر کافی دیر کے بعد جو ہیں وہ ان کا نام، پھر اپنا نام اخیر میں کسی کونے میں، تو پڑھنے والا ہی پریشان۔ تو مسنون طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے خط لکھنے والا اپنا نام لکھے، من محمدن اپنا نام بتایا، اس کے بعد عبداللہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ معلوم ہوا کہ خط کے اندر ایک تواضع بھی ہونی چاہیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آگے ورسولہ ہی، آدمی کا اگر کوئی منصب ہے اور منصب سے متعارف ہے وہ بھی لکھنا چاہیے۔ اس میں وہ تعلی کی بات نہیں، تکبر کی بات نہیں۔ مثلا کوئی مولوی سے مشہور ہے، کوئی مولانا سے مشہور ہے، کوئی مفتی سے مشہور ہے، کوئی کس لقب سے مشہور ہے، جس کا جو لقب ہے اس کو شروعات ہی میں لکھنا چاہیے، تاکہ مثلا عبدالغفار ہے تو کون ہے، عبدالغفار نام کے تو بہت سارے ہیں، تو اگر کوئی لقب مشہور ہے تو آدمی اپنے نام کے ساتھ وہ بھی لکھ سکتا ہے، اس میں کوئی تکبر کی بات نہیں۔ محمد عبد اللہ ورسولہ، آگے جس کو خط بھیجنا ہے فوراً اس کا نام ہونا چاہیے، الی ہرقل عظیم الروم، کہ یہ خط ہرقل کو جا رہا ہے جو یہ روم کی بڑی شخصیت ہے۔ اس میں سمجھ میں آیا کہ اگر کوئی آدمی اپنے وقت میں، اپنے دور میں کوئی ایک مقام رکھتا ہے اور کوئی ایک اس کی اپنی شخصیت ہے، تو ہر آدمی کے اس کے مقام کی رعایت بھی کرنی چاہیے، کیونکہ بھلی پھر وہ جاہل ہو، کافر ہو، بے ایمان ہو، بے اسلام ہو، لیکن اس کی جو بھی ایک اپنی ہستی ہے آپ کو تسلیم کرنی پڑے گی۔ جب آپ اس کو تسلیم کریں گے تو آپ کی بات سنے گا، ورنہ اگر اس کو کہا جائے تو تو عیسائی ہے اور میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں، تجھے شرم نہیں آتی، تجھے حیا نہیں آتی، تو مسلمان نہیں ہوتا، تو کہاں ہے، تو ایسا تو ویسا، نہ، جو اس کا مقام ہے اس کو لکھا، الی ہرقل عظیم الروم، کہ روم کا ملک ہے جسے آپ عظیم شخصیت، اللہ نے آپ کو عظمت دی ہے دنیا کی۔ اس کے بعد یہ تعارف اپنا، اور مرسل الیہ کے تعارف کے بعد پھر یہ ہے کہ مسنون طریقہ ہے کہ سلام ہونا چاہیے، سلام علی من اتبع الہدی۔ اس میں بھی عجیب نکتہ ہے، یہ نہیں فرما رہا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ مسلمان کے خط میں لکھا جاتا ہے۔ اب یہ فی الحال مسلمان نہیں ہوا تھا،
لہٰذا ایک عام اصول کے تحت سلام دیا گیا کہ دنیا میں جو بھی ہدایت کا پیروکار ہے اس میں اگر تو بھی ہو جائے تو تیرے لیے بھی سلامتی، نہیں تو نہیں۔ سلام علی من اتبع الہدی، اما بعد، یعنی اسی سلام وغیرہ کے بعد یہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی شروعات فرمائی۔ اس کے بعد پھر یہ چیز اس طرح جاری رہی۔ اب یہ سنت ہے کہ حمد و صلات یا سلام کے بعد جو ہے پھر اما بعد کہنا چاہیے کہ سلام کے بعد اب مقصد کی بات جو ہے وہ یہ ہے، فإنی ادعوک بدعایۃ الاسلام، میں آپ کو دو چیزوں کی دعوت دیتا ہوں۔ ایک اسلام کی دعوت ہے کہ تو مسلمان ہو جا، اور جو پروگرام میں لے کے آیا ہوں تو اس کا پیروکار بن جا۔ اسلم تسلم، کتنے ایک فصیح اور ذو معنی اور جامع کلمات ہیں کہ اسلام میں سلامتی ہے، کتنا موٹا سا لفظ ہے کہ اسلام مذہب ایسا ہے کہ جس کا مادہ سین لام میم سلم، مادے میں سلامتی ہے، لہٰذا تو اگر یہ اختیار کرے گا سلامتی پائے گا۔ اسلم تسلم بڑا جامع لفظ، بڑا معنی دار لفظ ہے کہ یہ سلامتی دنیا میں بھی آپ کو مل جائے گی، آپ کے ساتھ کوئی جنگ و جدال نہیں، آپ کے ساتھ کوئی قتل و قتال نہیں، آپ کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں، اور ظاہر بات ہے سلامتی جب دنیا کی ہے تو آخرت کی بھی ہے، آخرت میں آپ کے لیے جنت ہے، تو بڑا بامانہ لفظ ہے۔ اسلم تسلم، اسلام سلامتی رہے گی، یؤتک اللہ اجرک مرتین، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو 2 مرتبہ اجر عطا کریں گے۔ مرتین کے لفظ کی معنی آتی ہے یعنی مرتن بعد مرتن، یہ صیغہ تثنیہ کا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ تثنیہ کبھی تقریر کے لیے بھی آتا ہے اور کبھی تثنیت کے لیے بھی آتا ہے، تو یہاں دونوں معنی ہو سکتی ہیں۔ اگر کہا جائے کہ یہ تقریر کے لیے ہے تو پھر معنی یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر بار بار دے گا، مرتين معنی 2 مرتبہ نہیں، بار بار دے گا، 3 4 5 کئی مرتبہ دے گا۔ تو اس طرح تثنیہ کبھی تکثیر کی معنی میں آتا ہے۔ اگر تثنیہ اپنی معنی میں ہے تو پھر معنی یہ بنے گی کہ آپ کے 2 اور ڈبل اجر اس لیے ہیں کہ آپ پہلے حضرت عیسیٰ کی نبوت کے قائل تھے، اب محمد الرسول اللہ کی نبوت کے قائل ہو جاتے ہیں تو آپ کے 2 عمل ہیں، جب 2 عمل ہیں تو آپ کے اجر بھی 2 ہو جائیں گے۔ اور آگے فَإِن تَوَلَّيْتَ، یہ اصل میں لفظ جو ہے قرآن کریم کا ہے، اور ہے نا آگے وہ لفظ ہے فَإِن تَوَلَّوْا، وہ قرآن کریم کا وہ ہے۔ فَإِن تَوَلَّيْتَ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ہیں کہ اگر آپ نے تولی کی اور منہ پھیرا، روگردانی کی، پھر سمجھ لیں کہ آپ صرف اپنی ذاتی نقصان نہیں اٹھائیں گے بلکہ سب کا نقصان آپ کے گلے میں ہے۔ فَإِنَّ عَلَيْكَ اسْمَ الْيَرِيسِيِّينَ، یریسیین یا عریسی